لیڈیز کے بہت قصے آتے ہیں ہمارے پاس، انوالو ہوتی ہیں چوریوں میں، انوالو ہوتی ہیں ڈکیتیوں میں، انوالو ہوتی ہیں قتل کے کیسز میں۔ ان کا طریقہ واردات بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ گھروں میں کام کرتی ہیں، 1-2 مہینوں میں اپنے جو مالکان ہوتے ہیں ان کا اعتماد حاصل کر لیتی ہیں۔ میرے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا تھا، بہت اچھے گھر کی، شریف گھر کی لڑکی، وہ بچی تھی، کالج جاتی تھی، وہاں اس کی دوستی ہو گئی کسی لڑکے سے، اور جا کے وہ یہی کرتی تھی کہ جا کے لوگوں کے گھروں کا دروازہ کھلوانا کسی بھی بہانے سے۔ میرے پاس کیس آیا، اور ایک نہیں بہت دفعہ ایسی ہم نے لیڈیز کو گرفتار کیا ہے جو ڈکیتیوں میں انوالو رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں، ہمارے پاس ایک لڑکی آئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا ویمن تھانہ جو ہے نا وہ 2 پرپز میں یوز ہوتا ہے، یا تو ڈائریکٹ ہمارے پاس FIR آ جاتی ہے جس کے اندر عورتیں انوالو ہوتی ہیں، یا کسی اور پولیس اسٹیشن میں FIR ہوتی ہے، اور اگر وہ عورتیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ریفر کر دیتے ہیں فردر انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو کسی تھانے میں ڈکیتی کا کیس ہوا تھا، اس کے اندر ایک عورت بھی ڈکیت پکڑی تھی انہوں نے۔ اس عورت کو ہمارے پاس سیف کسٹڈی میں ہمارے تھانے میں رکھا گیا تھا۔ تو جب کوئی بھی ایکیوزڈ ہمارے تھانے میں جمع ہوتی تھی کسی دوسرے تھانے کی، تو ہم اس کو اس کے ویئر اباؤٹ لیتے تھے اور پتہ کرتے تھے یہ کس کیس میں ہے، پھر ہم اس کے ساتھ پوچھتے بھی تھے، بعض دفعہ ہم انویسٹیگیشن کا بھی حصہ بنتے تھے، اور میل پولیس ہم سے ریکویسٹ کرتی تھی کہ آپ اس سے انویسٹیگیشن کریں۔ تو 99 کی بات بتا رہی ہوں، اسی طرح ایک لڑکی آئی تھی اور وہ ڈکیتی میں انوالو ہوئی تھی۔ ڈکیتی اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا تھا کہ اس کو استعمال کرتے تھا اس کا بوائے فرینڈ کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے، یہ مل کے ڈکیتیاں ڈالتے تھے لوگوں کے گھروں میں۔ اس لڑکی کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ دروازہ کھلواتی تھی گھر کا۔ اب وہ دروازہ کس طرح کھلوانا ہے کہ یا تو کبھی ہو گئی کہ جی میری کوئی مدد کر دیں، یا کوئی ہاتھ میں کوئی ایسا آئٹم پکڑ لیا پرچیز جس کو سیل کرنا ہوتا تھا کہ جی یہ سرف کا پاؤڈر ہے اور یہ نئی کوئی پروڈکٹ آئی ہے، آپ یہ ہم سے لے لیں۔ اس طرح اگر جو بھی گھر والے ہوتے تھے وہ دروازہ جب کھولتے تھے تو یہ اندر انٹر ہو گئے گیٹ سے، اور ان کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ان کے دوست جو ہوتے تھے گروپ کے لڑکے وہ بھی انٹر ہو جاتے تھے۔ پھر یہ گھر والوں کو پکڑ کے باندھ دینا اور ان کو تشدد کرنا، پھر ساری چیزیں وہاں سے لے کے چھین کے چوری کر کے اپنی ساتھ لے جانا، اور یہ لڑکیوں کو بھی لے جاتے تھے ساتھ ہی اپنی۔ یہ لڑکی کچھ بتاتی نہیں تھی، پہلے تو بالکل بھی نام وام نہیں لے رہی تھی کسی کا، کہتی تھی نہیں مجھے تو جھوٹا پھنسایا گیا ہے، پولیس نے خواہ میں مجھے ڈرا دھمکا کے اور اس کیس میں انوالو کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا یہ بیان اس لیے قابل قبول نہیں تھا کہ وہ پوائنٹیشن پر پکڑے گئے تھے۔ پھر میں نے اس کے ساتھ میں بیٹھی، اس کو ہم نے پھر ٹیکنیکلی ڈیل کیا۔ وہ اس طرح سے پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، بہت سارا سونا جو ہے وہ لے گئے ہیں، اور تمہیں کیا ملے گا اس میں سے؟ اس کو مشکل سے میں نے کہا تمہیں 20-25 ہزار مل جائیں گے، ایک آدھ سونے کی چین یا کوئی کڑا مل جائے گا، لیکن سارا مال تو تمہارے ساتھ ہی لے گئے۔ جو میری یہ والی اسٹریٹجی تھی وہ کام کی، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ اچھا اب ظاہر ہمیں بھی، مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کتنی ڈکیتی ہوئی اور کتنی ریکور ہوگی، لیکن میں نے ایک اس کو بات کی کہ یہ کسی طرح سے میرے اوپر اعتماد کرے، اور یقین کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر جو ہے مجھے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اس نے کہا میڈم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہ ڈکیتی میں استعمال ہوتی ہے، کتنا زیور انہوں نے وہاں سے لوٹا، اور کس طرح سے وہ اس کا جو ہے بوائے فرینڈ وہ بھی اس گروپ میں ہے، اور یہ اس طرح کتنی وارداتیں کر چکے ہیں ڈیفنس کے علاقے میں، پاپوش کے علاقے میں، کلفٹن کے علاقے میں۔ تو وہ بیسیکلی استعمال ہو رہی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں۔ اسی طرح سے اور ہم نے ایک لڑکی کو ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ ڈکیتی نہیں تھی، وہ چور تھی۔ نارملی جو یہ لڑکیاں ہوتی ہیں یہ خود سے چور نہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے فرینڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کو اپنا گروپ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ پھر جتنی لوٹ مار کرتے ہیں اس کے اندر سے سمجھیں کوئی 5% وہ ان لڑکیوں کو دے دیتے ہیں، عورتیں ہوں یا لڑکیاں ہوں، باقی سارا وہ خود آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔
تو میرے پاس ایک چوری کا کیس تھا، اس کے اندر بھی اسی طرح گھریلو ملازمہ تھی اور اس نے ان کے گھر میں چوری کی. چوری کر کے اس نے جا کے اس سے جو پیسے تھے اس سے زیور خریدا، اس سے اپنی شاپنگیں کی اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ خوب اپنی گھومتی پھری. جب میں نے اس کے ساتھ پوچھتی تھی میں کہ بھئی یہ تم نے جو یہ ساری چوری کی ہے یہ کہاں پہ خرچ کیا ہے، وہ 3 دن تک مجھے جو ہے اس نے جواب نہیں دیا. کبھی ادھر کی کہانی کبھی ادھر کی کہانی یوں سناتی رہی. آخر تیسرے دن پھر تھوڑی اس کے اوپر جب ہم نے سختی کی، پھر اس نے بتایا، اپنے ساتھی کا نام بھی بتایا جو اس کو لے کر ساتھ گیا تھا. تو یہ جو لیڈیز کے بہت قصے آتے ہیں ہمارے پاس، انوالو ہوتی ہیں چوریوں میں، انوالو ہوتی ہیں ڈکیتیوں میں، انوالو ہوتی ہیں قتل کے کیسز میں. اور پھر جب تفتیش ہوتی ہے، شروع میں تو یہ اپنے آپ کو انوسنٹ کہتی ہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم سے تو جو ہے وہ جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، ہم تو بالکل سیدھی سادھی سمپل عورتیں ہیں. لیکن جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور ایویڈنس ملتے ہیں یا کمپلیننٹ جو ہے وہ اس کی پوائنٹیشن کر دیتے ہیں، تو پھر یہ آخر میں آ کے مجبور ہو کے پھر یہ بتاتی ہیں، یا تو جب ہماری سختی سے اپنا جرم قبول کرتی ہیں بتاتی ہیں، اور پھر کہاں کہاں ڈکیتیاں. ابھی میں جب ایس ایس پی ملیر انویسٹیگیشن تھی تو لیڈیز کا بہت بڑا گروپ، یہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں ماسیاں، یہ پورا آرگنائزڈ گروپ ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ان کی پوری پکچرز بھی شیئر کی ہیں. ان کا طریقہ واردات بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ گھروں میں کام کرتی ہیں، 1-2 مہینوں میں اپنے جو مالکان ہوتے ہیں ان کا اعتماد حاصل کر لیتی ہیں، اور ان 2-3 مہینوں میں وہ ہر اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیتی ہیں کہ جہاں جہاں کہاں پیسہ رکھا ہوا ہے، کہاں زیور رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں، ان کی موومنٹ کیسی ہے، کون کب آتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے. یہ ساری انفارمیشن لے کے پھر اپنے ساتھیوں کو دے دیتی ہیں جو ان کے آدمی ہوتے ہیں ساتھ ان کے. پھر وہ موقع دیکھ کے خود ہی گھر کے دروازہ کھلا چھوڑ دیں گی یا ان کو اندر انٹر ہونے کے راستے پورے بتا دیتی ہیں. اور پھر جب یہ بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھر یہ پورا ان کا گینگ کام کر رہا ہوتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ بہت اچھے گھروں کی لڑکیوں کو ڈکیتیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ لڑکے پیچھے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا تھا، بہت اچھے گھر کی، شریف گھر کی لڑکی، وہ بچی تھی، کالج جاتی تھی، وہاں اس کی دوستی ہو گئی کسی لڑکے سے، اور اس نے اس دوستی کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس لڑکی سے کہا کہ چلو ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد وہ اس کو یوز کرتے تھے گھروں میں ڈکیتیاں ڈالنے کے لیے، اور اس کو کہتا تھا چلو ہم تھرل کر رہے ہیں، اور جا کے وہ یہی کرتی تھی کہ جا کے لوگوں کے گھروں کا دروازہ کھلوانا کسی بھی بہانے سے، اور پھر انٹر ہو جانا، پھر پورے گروپ نے گھر کے اندر جانا اور ڈکیتی کرنی اور پھر وہاں سے بھاگ جانا. تو جب یہ کمپلین ہمارے پاس آئی پھر وہ ڈکیت پکڑے بھی گئے تھے، پھر اس بچی کو ان سے الگ کروایا اور وہ محبت کے نام پہ شادی کر لی. تو یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو عورتیں ان مردوں کا اعلی کار بنتی ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جب وہ پکڑی جائیں گی تو یہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں آتے، الٹا یہ ان کو یوز کرتے ہیں، اور جو لوٹ مار کرتے ہیں اس میں سے بھی یہ ان کو پورا حصہ نہیں دیتے. تو ان آدمیوں کے ہاتھوں اعلی کار نہ بنیں بلکہ ان کے خلاف چلیں. بس یہی میں آج کی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہوشیار رہیں. اللہ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے مرتبے کی بھی.